اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ یہ پیغمبر لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے، زمین میں فساد، گناہ اور سرکشی سے منع فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کا حکم دیتے۔ لیکن کچھ ایسی قومیں بھی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبیوں کی توہین کی، اور نبیوں سے بے شمار وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بے شمار قوموں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں پر اللہ رب العزت نے جو دردناک عذابات نازل فرمائے، وہ عذابات اپنی ترتیب اور ہولناک کی وجہ سے سب سے مختلف ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، فرعونوں پر اللہ رب العزت نے لگاتار 5 دردناک عذابات نازل کیے۔ یہ 5 عذابات ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو 7 دن تک رہتا۔ 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا، پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے درباریوں نے ایمان نہ لایا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا، اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر جب فرعون کا ظلم دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ہی ان کو ان کے ظلم کا مزہ چکھائیں اور ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ فرعونیوں پر نازل ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کی وجہ سے تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کے گردن تک پہنچ گیا۔ یہ طوفان اتنا دردناک تھا کہ فرعون کے حامی نہ تو کوئی کام کر سکتے اور نہ ہی یہ ہل سکتے۔ ان فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب تباہ و برباد ہو گئے، اور اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دن تک رہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور فرعونیوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی مسلمان کے گھر میں پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی عذاب کے ٹل جانے کے بعد زمین کے اندر ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی۔ غلو اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اسی طرح ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت تھا۔ اس طرح یہ لوگ 1 ماہ تک امن و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے اور پہلے کی طرح سرکشی اور ظلم و زیادتی میں لگے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر دوسرا عذاب نازل کیا۔ پیارے دوستو، دوسرا عذاب پہلے والے عذاب سے بھی زیادہ دردناک تھا۔ دوسرا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر ٹڈیوں کا مسلط کیا۔ ٹڈیوں نے ان کی سب کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو سامان کو ٹڈیاں کھا گئی۔ اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سامنے تھا
کہ ٹڈیوں نے صرف فرعونیوں کے کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بنی اسرائیل کے مکانات اور کھیت باغات وغیرہ سب محفوظ تھے۔ یہ عذاب بھی مسلسل 7 دن تک فرعونیوں پر مسلط تھا۔ 7ویں دن تمام فرعونی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کریں، ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور پھر کبھی سرکشی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب ان سے ہٹا دیا۔ جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام اور سکون سے رہے اور دوبارہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ الغرض 1 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر عذاب پہلے عذاب کی نسبت زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس بار فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب بھیجا جو فرعونیوں کے خون چوس گئی۔ لوگوں کے لیے کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ ان جوؤں نے فرعونیوں کے سروں اور تمام جسم سے خون چوس لیا، لیکن اللہ کی قدرت بنی اسرائیل اس عذاب سے محفوظ رہے۔ جوؤں کا یہ عذاب بھی مسلسل 7 دن تک رہا۔ 7ویں دن تمام فرعونی بلبلا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہرگز وعدہ سے نہ پھریں گے اور آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ دعا کریں تاکہ اللہ ہم سے یہ عذاب ٹال دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی فریاد سن کر ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر ان سے عذاب ہٹا دیا۔ لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی وعدہ خلافی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور الٹا فرعونی کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ اس طرح جب بدعہدی کو 1 ماہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان مینڈکوں کی کثرت اتنی زیادہ تھی کہ جہاں وہ بیٹھتے تو گردنوں تک مینڈکوں کے ڈھیر لگ جاتے، سونے کے لیے لیٹتے تو سارے بدن پر مینڈک چڑھ جاتے اور ان کو کروٹ بدلنا ناممکن تھا۔ پیارے دوستو، تمام کھانے پینے کی اشیاء میں مینڈک ہی مینڈک تھے، لیکن بنی اسرائیل کے مسلمان اس عذاب سے محفوظ تھے کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پیارے دوستو، یہ عذاب بھی مسلسل 7 دن تک رہا اور آخر اس عذاب سے فرعونی تنگ آ کر سب رونے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے۔ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زاروں قطار رونے لگے اور اپنی مشکلات اور تکلیفوں کا اظہار کرنے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ دردناک عذاب ہم سے ٹال دے، ہم اس بار بالکل وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا، لیکن اس بار بھی یہ جھوٹے فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر 5واں دردناک عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ایک دم سے تمام فرعونیوں کے تمام چشمے، کنویں اور تمام نہریں خون سے بھر گئی، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اس طرح جب تمام فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں پانی نکالنا شروع کر دیا، لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے تو وہ نہایت ہی صاف ستھرا پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے اسی کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ لوگ پیاس کی وجہ سے بے قرار ہو گئے۔ الغرض فرعون اور فرعونی جب اس عذاب سے بھی تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے اور آپ کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں۔ چنانچہ ان کی آہو زاری دیکھ کر اور ان کی اس درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے یہ عذاب ان سے ٹال دیا۔ اس طرح فرعون اور فرعونیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 دردناک عذاب آئے جو ایک ماہ کی مدت کے بعد آئے، لیکن یہ بدبخت اور بدکار قوم ان عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے
یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے قہر و غضب کا آخری عذاب نازل ہوا اور یہ تمام فرعونی اپنے بدبخت بادشاہ فرعون کے سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور تمام فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے دوستو، فرعون آج بھی لوگوں کے لیے عبرت گاہ بنا ہوا ہے۔ فرعون وہ واحد بدبخت بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش کو نہ ہی پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک کے لیے اسی طرح دنیا میں جلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی اور اللہ رب العزت کے دردناک عذاب کی مستحق پائیں۔